اگر سوال کریں تو آپ تو پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھے، وابڈا میں ملازم تھے، تو آپ کا ادب کے ساتھ یہ جو تعلق ہے تو یہ کیسے بڑھ گیا؟ میری یہ سمجھ سے اکثر کا یہ بالاتر چیز ہے، لوگ سوال بھی کرتے ہیں، میں بھی اکثر کا یہ سوچتا ہوں کہ ایک انجینئر کا اور ادب کے ساتھ جو تعلق ہے یہ ایک بڑے میں نہ سمجھ کی بات ہے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس چیز کو اعتراض کرتے بھی ہیں، ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ علم کے ساتھ کسی بھی شعبہ سے وابستہ ہو جا سکتا ہے، لیکن آپ کا افسانے کے ساتھ جو تعلق ہے پیشے کے اعتبار سے یہ کیسے منسلک ہوا؟ وہ اس لیے کہ میں ایک بات بڑی کلیئر کر دوں کہ میں پہلے ادیب تھا، بعد میں انجینئر بنا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ افسانہ میں نے لکھنا شروع کیا جب میں ابھی کہہ لیں کالج کے زمانے میں تھا، فرسٹ ایئر میں تھا، جی تو انجینئر اس کے 6 سال بعد بنا، گریجویشن کرنے کے بعد، انجینئرنگ یونیورسٹی میں گریجویشن کرنے کے بعد انجینئر بنا۔ تو اس لیے وہ افسانہ جو میرے اندر تھا اور وہ چیز جو میں لکھنا چاہتا تھا، جو میں اپنی ذات کے اظہار کے لیے، اپنے تخلیقی اظہار کے لیے شروع سے جو میرے اندر، میری ذات کے اندر تھا کہ میں اس کو بیان کروں، تو اس میں میری انجینئرنگ رکاوٹ نہیں بنی۔ ٹھیک ہے، رکاوٹ بنی آ کے اس وقت جب دنیا داری کے معاملات، غم دورہ کے معاملات، گھریلو معاملات نے آ کے کیا کہ جنہوں نے اتنا افیکٹ کیا کہ کل مجھے لکھنے کے لیے وہ ٹائم نہ ملا، تو مجھے ادبی منظرنامے سے ہٹنا پڑا، ایک لمبا گیپ بن گیا۔ لیکن جب میں نے لکھنا شروع کیا تو وہ فاصلہ کہہ لیں کہ ایک چھلانگ میں یا ایک میں نے کور کر لیا۔ 34 سال کا عرصہ مجھے لگا ہی نہیں کہ میں نے افسانہ لکھنا چھوڑا ہوا تھا۔ جی یہاں سے جب میں نے سلسلہ جوڑا تو میرے لیے نارمل بات تھی، کیونکہ میرے اندر کا افسانہ نگار جو سو گیا تھا وہ جاگ اٹھا۔ تو جو انجینئر تھا اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، جاب کی، ریٹائر ہوا اور فارغ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی کوئی ایز اے انجینئر کوئی لائبلٹی نہیں تھی، جی لیکن ایز اے ادیب لائبلٹیز تھیں، اور وہ جو چیزیں تھیں وہ باہر آنا شروع ہوئیں اور کھل کے آئیں، بلکہ جو رکی ہوئی تھیں وہ بھی آئیں۔ اسی لیے بڑے کم عرصے میں 2 سال میں ایک دوسری کتاب آئی، 2 سال کے بعد پھر تیسری بھی تیار ہو گئی۔ جی تو اسی طرح یہ سلسلہ اب چل رہا ہے کہ ابھی تک خدا کا شکر ہے کہ قلم جو ہے وہ تازہ دم ہے، اس میں دم ہے، وہ ابھی تک لکھتا جا رہا ہے۔ یعنی یہ بات بھی آج ہمیں یہ ان کی زبانی بڑے ہی سادہ لفظوں میں سمجھنے کو ملی ہے کہ جو ان کے جو اندر جو لکھنے والا جو انداز ہے نا، رائٹنگ رائٹس ناٹ دا رائٹر، اس نے ان کو مجبور کیا، اس افسانے نے، اس انسان نے، اس تحریر نے مجبور کیا بھئی قلم لکھنے والا جو کام ہے نا یہ محدود نہیں ہوا۔ اگرچہ آپ انجینئر تھے، وارڈر ملازم تھے، آپ کا وہ 25 سالہ دورانیہ جتنا بھی تھا آپ کا وہ محدود، لیکن ایک لکھاری کا جو وقت وہ ایک معینہ محدود وہ نہیں تھا۔ تو اسی اعتبار سے ان کا یہ بیان کرنا کہ میں پہلے افسانہ نگار، قلم نگار ہوں تو انجینئر بعد میں ہوں، تو یہ بھی آج بات کلیئر ہوگی۔ جو لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے ان کے حوالے سے بھی ہے۔ سر آج کے موضوع کے حوالے سے میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ آج کے جو زیادہ تر تحریریں ہیں، متن ہیں، فن پارے ہیں یا افسانے ہیں، ان کے اندر تنہائی کا جو عنصر وہ غالب ہے، اس کی بنیادی کیا وجہ ہے کہ وہ تنہائی کا غالب زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کیوں ہے اس کی؟ وہ اس لیے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ دنیا جہان کے جب اتنے لمبی ترقی کی جو دوڑ ہے، جو ٹیکنالوجی کی دوڑ ہے، ہر انسان اس کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ جی اس لیے کہ آج ایک چیز ایجاد ہوئی ہے تو تیسرے دن ایک نئی چیز، اسی پہ اس کی امپرومنٹ آ جائے گی، ایک نئی چیز آ جائے گی۔ تو انسان جو خود اس دوڑ میں جب وہ شامل اس سپیڈ سے چل نہیں سکتا تو پھر وہ اپنے اندر کی طرف دیکھتا ہے، اپنی ذات کی طرف دیکھتا ہے، اور جب وہ اپنے ذات کے اندر دیکھتا ہے تو اس کے باطن میں اس کو کئی چیزیں نہیں نظر آتی ہیں، جی اس لیے وہ ان میں کھو جاتا ہے، اور وہاں اس کو تھوڑی تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی ذات میں ماحول جو ہے بڑا خاموشی ہے، سناٹا ہے، اداسی کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، اور آج کے افسانے میں یہی ایلیمنٹس جو ہیں وہ زیادہ ابھر کے سامنے آتے ہیں، جو نئے افسانہ نگاروں میں آتے ہیں۔ وہ اپنے انکشاف ذات کے لیے، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے وہ اپنے اندر جانتے ہیں، تو وہ پھر اسی طرح آگے ان کا لکھنے کا سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ معاشرے میں ایک ایسے کہ اب وہ حالات اس تیزی سے پھیلے بھی ہیں اور سکڑے بھی ہیں جی کہ انسان پھیلتے پھیلتے بعد میں سکڑ کے معاشرے سکڑتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک وقت تھا کہ معاشرے میں شام کے ٹائم محفلیں بیٹھتی تھیں، محلوں میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، رشتہ داروں میں ملنا جلنا چلتا تھا، لیکن جب سے ٹیکنالوجی سامنے آئی، ٹی وی ایجاد ہوا، لوگ گھروں میں محدود ہو گئے۔ اس کے بعد
ملنا جلنا آپس میں کم ہو گیا. اس سے اور آگے بڑھے، ٹیلی فون آیا، موبائل آیا، تو اب آپ گھر میں بھی ایک کمرے کی بجائے میں بھی بیٹھ کے آپ تنہا ہوتے ہیں. جی جی اس لیے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے، وہ اپنی دنیا میں مست ہے، وہ اپنے انٹرنیٹ پہ کر رہا ہے. اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بے خبر ہے. ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی وہ تنہا ہے. وہ اپنی تنہائی کو دیکھنے کے لیے وہ پھر ڈھونڈتا ہے مختلف ذریعے. کبھی وہ انٹرنیٹ پہ ایک سائٹ پہ جائے گا، کبھی دوسری پہ جائے گا، اور جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے اندر اپنی اس تنہائی کو کسی نہ کسی طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس پہ لکھتا جاتا ہے. ٹھیک ہو. یہ بھی آج کی جو موجودہ ٹیکنالوجی کے بارے سے ہمیں یہ بات تصدیق ملتی ہے سر کی جو کہ آج کے موجودہ جو تحاریر ہیں خاص کے افسانوں کے اندر تنہائی کا جو عنصر ہے وہ کس وجہ سے اور کیوں کر ہے. ہم اس حوالے سے بھی جانا بہت اچھا سر. آپ کی اس گفتگو سے ہمیں بہت ساری معلومات اور بہت سی چیزوں جو ہمیں نہیں تھا پتہ ان سے بھی معلومات فراہم ہوئی ہیں، تاکہ ہم اپنی جو علمی جستجو ہے یا ہمارے جو دیگر طالب علم ہیں جو اردو ادب سے وابستہ اور آپ کی تصانیف سے استفادہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آج آپ کی زبانی ان تک یہ چیزیں پہنچی ہیں تاکہ وہ بھی اپنی جو علمی سرگرمی وہ پایا تکمیل تک پہنچ سکے اور کامیابیوں کا امر نہ سکے. میں خداوند کریم کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج اس وقت کے لیے، آج کی اس خوبصورت گفتگو کے لیے جو آپ نے علمی اعتبار سے ہمیں بتا کر ہمارے لیے ایک آسانی کا عنصر وہ پیدا کی ہے. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی، عمر کی درازی عطا کرے. اسی طرح مزید لکھتے رہیں، اپنی تحریر کے ذریعے خدا کے بیدوں کو آج کی نسل پر عیاں کرے تاکہ وہ جان کر پہچان کر خدا کے نئے راستے پر چل کر کامیابیوں کا منہ حاصل کرے. آپ کا سر بہت شکریہ. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ جیسی بھی ہے گفتگو، چاہیے تھا کہ بہت لمبی چوڑی گفتگو ہم کرتے، لیکن جتنے وقت کے مطابق جو بات کی ہے، میں تو بہت عالم فاضل بندہ نہیں ہوں سمجھتا ہوں. افسانے کا شوق ہے اس لیے وہ لکھ رہا ہوں. تو آپ کا شکر گزار ہوں، خاص کر ایف سی یونیورسٹی میں جو مطلب اسٹوڈنٹس ہیں ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی، تو ان کے لیے اگر میرا کوئی بھی لفظ کسی آدمی کو ایک نیا خیال یا ایک نئی سوچ دے دے تو میں سمجھا وہ یہ بھی میری بہت بڑی کامیابی ہے. بالکل سر، شکریہ. آپ کا میں بھی شکریہ. آپ کا شکر کرتا ہوں. آپ کا شکریہ، اور مزید ہے کہ آپ اسی طرح ہمیں وقت دیتے رہیں گے اپنی علمی گفتگو سے، ہمیں آبیاری کے حوالے سے وہ استفادہ وہ ضرور کروائیں گے. آپ کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ. بالکل انشاءاللہ جب بھی آپ یاد کریں گے میں حاضر ہوں. بہت شکریہ. ویلکم.